اے عاشقان رسول، بے شک درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں سونے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی۔ آج میرا مقصد اور میرا ٹاپک یہی ہے کہ آپ کو یہ ترغیب دی جائے کہ سونے سے پہلے بھی آپ درود پاک پڑھیں اور ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے بھی یہ سعادت اور خوش بختی نصیب ہو کہ اسے خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائے۔ جیسا کہ ایک بزرگ تھے محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے تھے، اور آپ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ آپ نے سونے سے پہلے درود پاک پڑھنے کے لیے ایک مخصوص تعداد متعین کی ہوئی تھی۔ تب تک سوتے نہیں تھے جب تک وہ اس مخصوص تعداد میں درود پاک نہ پڑھ لیتے تھے۔ تو سونے سے پہلے ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن جیسے ہی تعداد پوری کی، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگی؟ گویا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا، وہ منہ میرے قریب لاؤ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ منہ میرے قریب لاؤ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے شرم سے آنے لگی، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، پس میرے حضور نے میرے رخسار کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر! میں بیدار ہو گیا، اپنی بیوی کو جگایا۔ سارا کمرہ حضور کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور جو میرے حضور نے میرے رخسار کو بوسہ دیا تھا، اس کی خوشبو 8 روز تک میرے رخسار سے محسوس ہوتی رہی۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رسول، یہ کون ہے؟ یہ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں کہ یہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنے پسندیدہ غلام ہیں کہ درود پاک کی جو بندہ کثرت کرتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو درود پاک پڑھنے کے لیے سونے سے پہلے، ویسے تو دن بھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، تو سونے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی ایک تعداد مخصوص کر لیں۔ بھلے ایک تسبیح ہی کیوں نہ ہو، بھلے 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں، بھلے 3 مرتبہ ہی۔ اچھا 3 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ ذہن بنا لیں کہ سونے سے پہلے 1 مرتبہ ہی درود پاک پڑھوں گا، مستقل مزاجی کے ساتھ، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ پھر اس کی برکات دیکھیے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک تسبیح سونے سے پہلے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آنکھیں بند کیے، گنبد خضرا شریف کا تصور رکھتے ہوئے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور رکھتے ہوئے یہ تسبیح آپ جس بستر پر سوتے ہیں، پاک بستر پر، آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس تسبیح کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ پھر کرم دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے آپ کو خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہر درود پاک پڑھنے والے کو خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کمنٹس میں آمین لکھنے والوں کو بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور ثواب کی نیت سے اس کلپ کو شیئر کرنے والوں کو بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔